بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفتح، اس کا یہ پہلا رکوع ہے، اس کی پہلے رکوع کی آخری آیت ہے، یعنی سورت کی آیت نمبر 10۔ اس سے پیچھے جو دو آیات ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے متعلق فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ محبوب ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ شاہد کا معنی گواہ، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا۔ گواہ کون ہوتا ہے؟ جو موقع پر موجود ہو۔ کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی آدمی وہاں موجود ہے، اس نے دیکھا کہ یہ واقعہ ایسے ایسے ہوا، جب ضرورت پڑے گی تو پھر وہ آدمی جا کے گواہی دے سکتا ہے، ہاں میں وہاں موجود تھا، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ ایسے ایسے واقعہ ہوا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، گواہ ہیں، پہلوں کے متعلق بھی گواہ ہیں اور بعد میں آنے والوں، قیامت تک والوں کے لیے گواہ ہیں۔ تو اب شاہد کون ہو سکتا ہے؟ جو واقعہ کے وقت موجود ہو۔ مثلا ایک آدمی کورٹ میں جائے، عدالت میں جائے کہ یہ واقعہ ایسے ایسے ہوا ہے، جج آگے سے سوال کرے یا مخالف وکیل سوال کرے کہ بھئی تو موجود تھا وہاں پہ، واقعہ ہوا ہے روٹرڈیم میں، تو کہاں تھا؟ وہ کہے میں ایمسٹرڈیم میں تھا۔ تو جج یا مخالف وکیل کہے گا بھئی تو کیسے گواہ بن سکتا ہے، کیونکہ وہاں موجود ہی نہیں تھا جہاں یہ واقعہ ہوا ہے۔ گواہ کے لیے تو واقعہ جہاں ہوا ہے اس وقت وہاں موجود ہونا ضروری ہے۔ تو گواہ وہ ہے جو حاضر ہو، جو حاضر نہیں ہے وہ گواہ نہیں بن سکتا۔ اور جو آدمی حاضر ہے وہ ناظر بھی ہوگا، یعنی دیکھ بھی رہا ہوگا، اگر نابینا نہیں ہے تو حاضر اور ناظر کا مسئلہ تو صرف اسی سے حل ہو جاتا ہے۔ اس پہ بھی بڑی لے دے ہوتی ہے، بڑا جھگڑا ہے حاضر اور ناظر پہ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں۔ اب شاہد کس کے گواہ ہیں؟ کوئی متعین نہیں کیا کہ فلاں کے ہیں، فلاں کے نہیں، سب کے گواہ ہیں، اگلوں کے پچھلوں کے۔ تو ظاہر بات ہے تمام واقعات کو حاضر اور ناظر ہو کے، موجود ہو کے دیکھ رہے ہیں تبھی تو گواہی دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شاہد بنا کے بھیجا۔ شاہد ہونے کے لیے حاضر و ناظر ہونا ضروری ہے۔ تو گویا موجود اور دیکھنے والا ہونا، جو موجود ہو اور دیکھ رہا ہو وہی جو ہے وہ گواہ بن سکتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، یعنی حاضر اور ناظر ہیں، کہ تمام واقعات کو دیکھ بھی رہے ہیں، موجود بھی ہیں۔ یہی معنی ہمارے نزدیک حاضر و ناظر کا معنی یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور کے اندر تشریف فرما ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور کے اندر تشریف فرما ہو کر سارے جہان کو یوں ملاحظہ فرما رہے ہیں، یوں دیکھ رہے ہیں، جیسے یہ ہاتھ کی ہتھیلی ہے میرے سامنے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور تمام جہان کو اس طرح ملاحظہ فرما رہے ہیں اپنی قبر انور کے اندر تشریف فرما ہو کر، اور حضور جب چاہیں جہاں چاہیں تشریف لے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو یہ بھی اختیار دیا ہے۔ یہ معنی ہے ہمارے نزدیک حاضر و ناظر کا، کہ حضور اپنی قبر انور میں تشریف فرما ہے اور سارے جہان کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، جب چاہیں جہاں چاہیں حضور تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، آخری آیت اس رکوع کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، محبوب جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پہ خیمہ زن ہے، یعنی حضور عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، کفار مکہ نے روک دیا کہ نہیں آپ لوگ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ حدیبیہ میں وہاں حضور نے خیمے لگا کر وہاں حضور تشریف فرما ہے، بات چیت ہو رہی ہے، کفار مکہ بضد ہیں کہ کسی قیمت پر مسلمانوں کو عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دربار رسالت کے سفیر بن کر مکہ گئے۔ حضرت عثمان غنی کا واقعہ پچھلے 2 درسوں میں بیان ہوا، سفیر بن کے گئے ہیں۔ اسی اثناء میں یہ افواہ پھیلتی ہے کہ کفار نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ افواہ کہتے ہیں ایسی بات جو حقیقت نہیں ہوتی، درست نہیں ہوتی، لیکن سب کی زبان پہ وہ بات ہوتی ہے۔ فمن کا معنی منہ، تو افواہ اس کی جمع یہ غیر لفظ سے آتی ہے۔ گویا سب کی زبان پہ ایک ہی بات ہوتی ہے، ایک نے سنا اس نے دوسرے کو سنا، اس نے آگے سب ایک بات کرنے لگے کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا، حالانکہ اس طرح ہوا نہیں ہوتا ہے۔ اس کو افواہ کہتے ہیں کہ ایک واقعہ نہیں ہوا، ویسے ہی کسی وجہ سے وہ بات مشہور ہو گئی اور سب نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ ہو گیا۔ تو یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگرچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کے ساتھی جنگ کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے تھے، احرام کی 2 چادریں اور قربانی کے جانور یہی ان کا زیادہ سفر تھا، یعنی احرام باندھا ہوا تھا، قربانی کے جانور تھے، اور یہ حقیقت ہے کہ اس وقت تلوار تو ہر آدمی کے پاس ہوتی تھی، تلواریں تو ان کے پاس تھیں۔ یکایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ تعداد کی قلت اور اسلحہ کا فقدان کی پرواہ کیے بغیر محض قوت ایمانی پر بھروسہ کرتے ہوئے باطل سے ٹکرانا ضروری ہو گیا۔ اب صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ بے شک اسلحہ پاس نہیں ہے اور تعداد بھی بہت تھوڑی ہے، لیکن اب جنگ ضروری ہو گئی۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہو کر لوگوں کو بیعت کرنے کی دعوت دی۔ آؤ بھائی، بیعت اصل میں وعدہ کرنا کوئی کہ ہم یہ کریں گے، اس کو بیعت کہتے ہیں۔ بیعت کا معنی ہوتا ہے بیچنا، باع یا بیع بیعتن، بیچنا۔ تو گویا ایک معاہدہ کیا جا رہا ہے کہ ہم یہ کریں گے، ایک ایگریمنٹ ہو رہا ہے۔ تو بیعت کرنے کی دعوت دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ یہ بیعت اس بات پر تھی کہ جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے، جب تک بدن میں خون ہے، خون کا ایک قطرہ موجود ہے، ہم میدان جنگ میں ڈٹے رہیں گے اور اہل مکہ کو اس خیانت اور سفیر کشی کی عبرتناک سزا دیں گے۔ کہ یہ ایک مسلمہ اصول تھا ہر دور میں کہ جب کوئی سفیر کسی قوم کا آتا ہے تو اس کو یعنی اس کا دفاع کیا جاتا ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔
سفیر جب کسی ملک چاہے دشمن ملک ہو جس سے جنگ ہو رہی ہے، جو آدمی بات چیت کرنے کے لیے کوئی معاملات طے کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ یہ ایک آج بھی ایک انٹرنیشنل لا ہے، اصول ہے، اور ہر زمانے میں یہی رہا۔ تو اگر یہ بات درست ہے کہ مکہ والوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا تو یہ انہوں نے ایک خیانت کی ہے اور ایک مسلمہ اصول کی مخالفت کی ہے کہ حضرت عثمان غنی سفیر بن کے آئے ہیں اور انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ غلامان حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام پروانہ وار دوڑ دوڑ کر حاضر ہو رہے ہیں اور اپنے آقا و مولا کے دستے مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ کر جان بازی اور سرفروشی کے لیے بیعت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا اور فرمایا اب بیعت ہو رہی ہے، صحابہ کرام اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دے رہے ہیں اور زبان سے یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے، جسم میں ایک خون کا قطرہ موجود ہے، ہم ڈٹے رہیں گے میدان جنگ میں اور مکہ والوں کو اس خیانت کی سزا دیں گے۔ یہ بات ہر آدمی ایک ایک کر کے آ کے بیعت کر رہا ہے اور یہ کلمات کہہ رہا ہے۔ ایک درخت کے نیچے حضور تشریف فرما تھے، وہاں پہ یہ بیعت ہو رہی ہے۔ آگے آ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اس فعل کی تعریف کی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہوا، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدح کے طور پر، ان کی تعریف کے طور پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا کہ یہ ان کے لیے میری رضامندی کا باعث ہے۔ یہاں فرمایا کہ بے شک جو آپ کی بیعت کر رہے ہو وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ اب بظاہر حضور کے ہاتھ میں صحابہ کرام ہاتھ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آپ کی بیعت کر رہے ہیں، جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں حقیقت میں اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، بظاہر ان کے ہاتھوں کے اوپر حضور کا ہاتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، لیکن حقیقت میں ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فإنما ينقص على نفسه، پس جو بیعت کو توڑے گا وہ اس بیعت کو توڑ کر اپنا ہی نقصان کرے گا۔ یعنی ایک معاہدہ کیا ہے، زبان بھی ہے، اب اس کو پورا نہیں کرے گا تو فإنما ينقص على نفسه، وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، کسی کا کچھ نہیں نقصان ہوگا، اس کا اپنا نقصان ہوگا۔ اب یہ جو ہے نا، صحابہ کرام سے کوئی ایسا خطرہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ ان میں سے کوئی اس بیعت سے پھر جائے گا۔ سارے صحابہ کرام وہ جان کی بازی خود جب چلے ہیں مدینہ منورہ سے تو منافقین کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ منافقوں نے تو مختلف طرح کے ہیلے بہانے کر کے وہ تو وہیں رہ گئے، وہ تو چلے ہی نہیں ساتھ۔ صحابہ کرام جو جس کو کہتے ہیں سر پہ کفن باندھ کے چلے تھے، وہ کہاں موت سے ڈرتے تھے، انہوں نے کہاں پھرنا تھا۔ ایک آدمی تھا جس کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا کہ اس نے بیعت کی ہی نہیں تھی، وہ منافق تھا، جد بن قیس اس کا نام تھا، وہ ساتھ تھا لیکن اس نے بیعت نہیں کی، وہ ان کے پیچھے چھپ گیا تھا اس وقت اور لوگوں کی نظروں سے بچ رہا تھا کہ مجھے بیعت ہی نہ کرنی پڑے۔ تو جنہوں نے بیعت کی ان سے پھرنے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ تعلیق بالمحال، کہ ایک ایسا کام جو ہو ہی نہیں سکتا اس کو دوسرے کام پہ معلق کر دیا جائے۔ جس طرح دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
انبیاء کرام سے بیعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میثاق لیا انبیاء کرام سے، انبیاء کرام کی تمام روحوں کو اکٹھا کیا، تمام انبیاء کرام کی روحیں 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عالم ارواح میں جب کہ ابھی صرف روحیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے میثاق اس وعدے کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ قسم بھی ہو، قسم کھا کے کہا جائے بھائی ہم یہ کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، یہ میثاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 81۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، کیا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب میں تم سب کو کتاب اور حکمت دے دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس ایک بڑی شان والا رسول آ جائے، مصدق لما معکم، جو تصدیق کرنے والا اس کی جو تمہارے ساتھ ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم ضرور بے ضرور اس پہ ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا ہے، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پہ میرا بھاری ذمہ لے لیا ہے، قالوا اقررنا، تمام انبیاء کرام کی روحوں نے عرض کیا ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، پس جو اس کے بعد پھر گیا وہی لوگ حکم سے باہر نکلنے والے ہیں، فاسق، نافرمان۔ تو اب انبیاء کرام ان میں سے کسی سے یہ متصور نہیں ہو سکتا، اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہوا عہد ان میں سے کوئی پھر جائے گا۔ یہ صرف حضور کی عظمت و شان کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے عہد لیا اور یہ فرمایا۔ تو جس طرح انبیاء کرام سے کسی کے پھرنے کا کوئی شک شبہ نہیں ہو سکتا، اس کو بھی تعلیق بالمحال کہتے ہیں کہ ایسے کام پہ معلق کر دینا جو ہو ہی نہیں سکتا۔ انبیاء کرام میں سے کسی کا اپنے اس عہد سے پھرنا ناممکن تھا۔ تو اسی طرح صحابہ کرام جو جنہوں نے بیعت کی اس درخت کے نیچے حدیبیہ کے مقام پر، ان کے متعلق بھی فرمایا فمن نقض فانما ينقص على نفسه، کہ جو اس عہد سے پھرے گا وہ اپنے ہی نقصان کرے گا۔ تو گویا حقیقت میں کوئی بھی صحابی جو ہے اس عہد سے نہیں پھرا کہ سب جو ہے اس وقت ثابت قدم رہے۔ اس کے بارے میں حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تفسیر روح البیان کے حوالے سے، حضرت امام علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ آج کل جو ہم کسی ولی کامل کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، یعنی پیر کامل کے ہاتھ پہ جو بیعت کی جاتی ہے وہ اسی سنت کا اتباع ہے۔ حضور نے جو صحابہ کرام سے بیعت لی تھی اس سنت کی اتباع ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں فقیر کہتا ہے کہ اس آیت سے بیعت کی سنت اور مشائخ کرام سے اکتساب فیض ثابت ہوتا ہے، یعنی بیعت کرنا بھی سنت ہے اور اکتساب فیض یہ بھی سنت ہے۔ وہ مشائخ جنہیں اللہ تعالیٰ نے قطب ارشاد کے مقام پہ فائز کیا وہ اس طرح کے علمی تجلی سے ترقی دے کر انہیں مشاہدہ کی ترقی، یعنی تصوف اور سلوک کی منازل وہ اس طرح طے کرتے ہیں۔ آگے ایک حدیث پاک لکھی ہے
حضرت شداد بن اوس اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک دن بارگاہ رسالت میں حاضر تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں کوئی بیگانہ کوئی اجنبی تو نہیں ہے؟ ہم نے کہا نہیں، سب اپنے ہیں. ارشاد ہوا دروازہ بند کر دو. دروازہ بند کر دیا گیا اور اپنے ہاتھ بلند کرو. سب نے اپنے ہاتھ بلند کرے. فرمایا کہو لا الہ الا اللہ. سب نے کہا. ایک گھڑی ہم نے اپنے ہاتھوں کو بلند رکھا اس طرح. پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک نیچے کیا اور اس طرح کہا الحمدللہ، اے اللہ تو نے مجھے اس کلمہ کے ساتھ مبعوث فرمایا اور اس کلمے کا حکم دیا اور میرے ساتھ وعدہ فرمایا کہ جو اس کلمے پر پکا رہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور تو اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا. پھر فرمایا اے مسلمانوں تمہیں خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے تم سب کو معاف کر دیا. یعنی اس طرح حضور نے صحابہ کرام سے بیعت لی. تو علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں اس قسم کی متعدد صحیح روایات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور اپنے غلاموں سے بیعت لیا کرتے تھے. آگے فرماتے ہیں مستورات، یعنی عورتوں کو بھی اس بیعت سے مشرف فرماتے، کیونکہ قرآن پاک میں آگے آ رہا ہے کہ عورتیں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا کرتی تھیں، لیکن اس طرح نہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی اجنبی عورت کے ہاتھ کو بھی نہیں چھوا. اس کا بیعت کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ ایک پیالے میں پہلے حضور اپنا دست مبارک رکھتے پانی، اس کے بعد عورتوں کو اس میں ہاتھ رکھنے کا حکم دیا جاتا. تو اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بیعت کیا کرتے تھے. کسی اجنبی عورت کے ہاتھ کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوا. جہاں یہ بات ضروری ہے کہ بہرحال شرعی حکم جو ہے وہ سب سے مقدم ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کے لیے باپ سے بھی بڑھ کر حضور کا رتبہ ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی شریعت مطہرہ کے حکم کو مقدم رکھا اور امت کو تعلیم دی کہ جہاں پر کوئی خرابی پیدا ہونے کا خطرہ ہو پہلے ہی اس کو روک دیا جائے. تو یہ حکم ہے، چاہے پیر ہو، استاد ہو، کوئی بھی ہو، شریعت کا حکم جو ہے وہ سب پر مقدم ہے. تو اجنبی عورت کا بہرحال اس سے پردہ اور احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے. ہمارے یہاں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے بھائی سبھی فیملی ہے، سب اپنے ہیں، جن کے ساتھ علیحدہ سلام کہیں آنا جانا سب اپنے ہیں جی. کوئی بزرگ آگے پھر بھی جی اپنے ہیں. تو یہ چیزیں جب بعد میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو پھر رونا رویا جاتا ہے. تو کیوں نہ پہلے شریعت کے حکم کو مقدم رکھا جائے تاکہ کوئی خرابی پیدا ہی نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام امت کے لیے باپ سے بھی بڑھ کر ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی احتیاط فرمائی ہے تو وہ اسی لیے ہے، تعلیم امت کے لیے ہے. اور اجنبی عورت کے سر پہ اس طرح ہاتھ پھیرنا یہ بھی جو عام، وہ بھی اگر تو سر پہ کپڑا بھی نہیں ہے تو پھر تو وہ ناجائز ہے بہرحال. اب جسم کو چھوا جا رہا ہے، اگر کپڑا بھی ہے تو پھر بھی بہرحال اس سے احتیاط وہ ضروری ہے، بہتر ہے، وہ بھی جو ہے نہیں چاہیے. اب اس میں اگر اس میں زیادہ ڈیپ جائیں تو یہ جو ہے سر پہ ہاتھ پھیرنا یہ تو صرف محرم جو ہے وہ پھیر سکتا ہے. اس میں باپ ہے، دادا ہے، نانا ہے، چچا ہے، ماموں ہے، بھائی ہے. اس کے علاوہ اگر مثلا یہ جو یعنی جن کو محرم کہا جاتا ہے اس میں باپ، دادا، نانا، چچا اور ماموں یہی آتے ہیں، یا بھائی ہے. اور اسی طرح محرم میں تو بیٹا، بھتیجا، پانجا، نواسا، پوتا بھی آتا ہے، لیکن ان کے لیے سر پہ ہاتھ پھیرنے کی جو ہے وہ نوبت نہیں آتی ہے. تو اس میں صرف محرم جو ہے وہی، باقی جو ہے اس سے
احتیاط، خاص طور پہ اگر سر ننگا ہے تو وہ تو بہرحال ناجائز ہے، اور اگر سر ڈھکا ہوا تو پھر بھی اس سے احتیاط جو ہے وہ بہرحال چاہیے۔ تو بہرحال یہ ضمناً ایک مسئلہ آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی عورت کو اس طرح ہاتھ کے ساتھ چھو کے جو ہے وہ بیعت نہیں کی۔ اس کے بیعت کا طریقہ پس پردہ بیٹھی ہوتی تھی، یا ایک طریقہ یہ ہے کہ پانی کے ایک پیالے میں پہلے حضور ہاتھ رکھتے، پھر حضور ہاتھ اٹھا لیتے تو بعد میں عورتیں جو اس میں ہاتھ رکھتی، اس طرح بیعت جو کیا جاتا تھا۔ تو یہ بیعت جو ہے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ بھی سنت ہے اور قرآن پاک اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صحابہ کرام نے بیعت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ فمن نقض فانما ينقص على نفسه، پس جو اس سے پھر گیا، جس نے یہ بیعت توڑ دی تو اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ ومن اوفى بما عاهد عليه الله، اور جس نے اس وعدے کو پورا کیا جو اللہ سے کیا تھا، فسيؤتيه اجرا عظيما، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ایسی نعمتیں ان کو جنت میں عطا فرمائے گا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ کسی کے یعنی دل میں ان کا تصور بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کی ہیں۔ یہاں ایک بات جو ہے وہ قابل غور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب، جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں، اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کو، حضور کے ہاتھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ اسی طرح دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں حکم دیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کا کہا مانو، ان کی بات مانو، ان کو فالو کرو۔ ایک جگہ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت کی ہے۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے۔ جس طرح حضور کے ہاتھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دیا، اسی طرح حضور کی اطاعت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دی۔ اور آگے چلیے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صدقات تقسیم کیے، کچھ لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، محبوب کچھ لوگ آپ پہ الزام عائد کرتے ہیں صدقات کے بارے میں، فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ یہ منافقین کے تھے کہ اگر ان کو دے دیا جائے تو پھر تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر نہ دیا جائے تو پھر ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر وہ راضی ہو جاتے اس پہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، ان قریب اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے ہمیں دے گا، وَإِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، اور ہم اللہ کی طرف راغب ہونے والے ہیں۔ تو فضل ہی ضمیر واحد کی ہے،
ذاتیں دو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول، لیکن کہا من فضلہ، ماں نہیں کہا، تثنیہ کی ضمیر نہیں آئی، واحد کی ضمیر آئی، تو گویا اللہ رسول کا فضل ایک ہی ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دی، اسی طرح رسول کی اطاعت کو، رسول کے فضل کو اپنی اطاعت اور اپنا فضل، کہ اللہ رسول کا فضل ضمیر ایک کی، یعنی حضور کا عطا کرنا رب کا عطا کرنا ہے، تو حضور کا فضل اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا، تین چیزیں ہو گئی۔ اسی طرح آگے دیکھیے، یحلفون باللہ لکم لیردوکم، بعض منافقین قسمیں آ کے کھاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش کریں، راضی کریں، یعنی جھوٹی قسمیں کھا کے تمہیں وہ راضی کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، یہاں بھی واحد کی ضمیر آئی، حالانکہ ہونا چاہیے واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ما، تثنیہ کی ضمیر ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول اس بات کے حقدار ہیں کہ ان دونوں کو راضی کیا جائے، لیکن واللہ ورسولہ احق ان یردوہ قاعدہ کے خلاف واحد کی ضمیر آئی کہ اللہ رسول کی رضا ایک چیز ہے، کوئی دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، حضور کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دی، حضور کی عطا کو اپنی عطا قرار دی، حضور کی رضا اور خوشنودی کو بھی اپنی خوشنودی قرار دی، چار چیزیں ہو گئی۔ اور آگے چلیے، ایک جنگ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں کچھ پھینکی کافروں کی طرف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، محبوب جب آپ نے وہ کنکریاں پھینکی تھیں تو آپ نے نہیں پھینکی تھی، ما نافیہ ہے، رما یرمی ایسے پھینکنا، تو رمیتا آپ نے پھینکی، ماں آ گیا تو نفی ہوگی، ماں رمیتا آپ نے نہیں پھینکی، اذ رمیتا جب آپ نے پھینکی، جب آپ نے پھینکی تھی تو آپ نے نہیں پھینکی تھی، ولیکن اللہ رما، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ تو حضور کا کنکریاں پھینکنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب آپ نے پھینکی تھی تو آپ نے نہیں پھینکی تھی، بظاہر حضور پھینک رہے ہیں، تو فرمایا جب آپ نے پھینکی تھی تو آپ نے نہیں پھینکی تھی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے کنکریاں پھینکی تھی۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی، قرآن پاک کی 5 آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ حضور کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، در حقیقت ید اللہ فوق ایدیہم، بظاہر آپ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ کے اوپر، لیکن حقیقت میں اللہ کا ہاتھ ہے۔ حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت، حضور کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا، حضور کا فضل اللہ تعالیٰ کا فضل، اور حضور کا پھینکنا اللہ تعالیٰ کا پھینکنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے محبوب کو اپنے آپ سے جدا نہیں کیا، لیکن آج اگر حضور کا نام اللہ کے نام کے ساتھ میں لایا جائے تو شرک کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتا ہے جو میرے محبوب کا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے، میرے محبوب نے نہیں پھینکا میں نے پھینکا ہے، میرے محبوب کی اطاعت نہیں میری اطاعت ہے، محبوب کو خوش نہیں کر رہے مجھے خوش کر رہے ہیں، حضور کا عطا نہیں میری عطا ہے۔ ہم شرک نہیں کرتے، نہ ہم شرک کو پسند کرتے ہیں کہ شریک میں وہ بات ہے ہی نہیں جو حبیب میں ہوتی ہے۔ جب 2 آدمی شریک ہوتے ہیں نا کسی کاروبار میں، تو
دونوں شریک ایک دوسرے پہ نظر رکھتے ہیں، بھائی 40% میرا ہے، 60% اس کا ہے، 50% میرا ہے، 50% اس کا ہے، کہیں وہ نہ لے جائے، کہیں وہ نہ لے جائے، ایک دوسرے پہ نظر رکھی جاتی ہے۔ اور محب کہتا ہے محبوب تو بھی میرا اور میرا سب کچھ ہی تیرا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کا شریک نہیں کہتا بلکہ اللہ کا محبوب کہتا ہوں، اللہ کا حبیب کہتا ہوں۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہ میرا تیرا جو ہے نا یہ شریک میں ہوتا ہے، جب دو آدمی ایک کاروبار میں وہ شریک ہوتے ہیں، پارٹنر ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے پہ نظر رکھتے ہیں بھائی میرا حصہ کہیں وہ نہ لے جائے۔ تو محبوب اور محب میں میرا تیرا نہیں ہوتا، تو ہم اللہ کا شریک نہیں کہتے، اللہ کا محبوب کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مالک بنا دیا۔ چنانچہ دیکھیے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، ان کی ڈیوٹی کیا تھی؟ ڈیوٹی بلکہ خود انہوں نے اپنے اوپر وہ لازم کی ہوئی تھی بات کہ رات حضور کے دروازے پہ گزارتے تھے، رات وہاں رہتے۔ سحری کے وقت جب حضور اٹھتے تو وہ پانی وغیرہ وضو کے لیے حاضر کیا کرتے تھے۔ تہجد کے لیے حضور اٹھتے تو وہ پانی لے کر حضور کو وضو کروایا کرتے تھے۔ ایک دن تہجد کے وقت وہ برکتوں والا وقت حضور کو وضو کروا رہے، حضور کا دریا رحمت جوش میں آ گئے۔ حضور نے فرمایا سل ربیعہ تھا، اے ربیعہ مانگو۔ اب قاعدہ عربی کا یہ ہے کہ جب فعل یا شبہ فعل بیان کیا جائے، اس کا متعلق نہ بیان کیا جائے تو اس سے اوپن ہوتا ہے، کھلا۔ اب اگر کہا جاتا نا بھائی ربیعہ کوئی پلاٹ مانگ لو، کوئی جائیداد مانگ لو، کوئی باغ مانگ لو، کوئی بکریوں کا ریوڑ مانگ لو، یہ چیز مانگ لو، بیان کیا جاتا بھائی کیا مانگ سکتے ہو، پھر تو ہو جاتا بھائی اس حد کے اندر اندر رہ کے مانگنا ہے۔ اب کہا سل ربیعہ تربیہ جو چاہو مانگ لو، کوئی پابندی نہیں لگائی۔ حضرت ربیعہ نے عرض کیا اسالو کا مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے، یہاں آپ کی خدمت کا موقع ملا ہے، وہاں بھی آپ کے غلام کی حیثیت سے وہاں بھی آپ کی خدمت کا موقع مل جائے۔ ایک شاعر نے کہا رحمت حق تھی جوش پر، میں بھی نہیں تھا کچھ بے خبر۔ رحمت حق تھی جوش پر، میں بھی نہیں تھا بے خبر، تجھ کو تجھی سے مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا۔ مانگا تو کیا مانگا، ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہنا جی کوئی کوٹھی مل جائے، کوئی بنگلہ مل جائے، کار مل جائے، کوئی جائیداد مل جائے، کوئی وزارت مل جائے، کوئی مشارت مل جائے، صدارت مل جائے۔ ہماری نظر یہیں تک دنیا تک ہی ہے نا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب، کہ تو دنیا کی چیزیں مانگتا ہے، مانگنا ہے تو یہ مانگ، عشق رسول مانگ لے۔ وہ جذبہ جو صحابہ اکرام حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کو ملا تھا، اس میں سے کچھ مانگ لے۔ تو حضرت ربیعہ نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے، یہ مانگتا ہوں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو بھئی جنت تو میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے پاس تو یہ مال و دولت ہے، ان میں سے کچھ لینا ہے تو لے لو۔ اگر یہ بات ہوتی حضور پہلے ہی کہہ دیتے بھئی یہ مانگ سکتے ہو، اس سے آگے نہیں۔ انہوں نے کہا جنت میں آپ کا ساتھ۔ حضور نے فرمایا آوا غیر ذالک، آج کچھ اور بھی مانگنا ہے تو مانگ لے۔ عرض کیا ہوا ذاکا، یا رسول اللہ بس یہ مل جائے یہی کافی ہے۔ حضور نے فرمایا آئنی علیہ بکثرت السجود، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمت دی ہے تو اب اس نعمت کا شکریہ یہ کرنا ہے کہ
کثرت سے سجدے کرنا ہے، عبادت کی کثرت کرنی ہے، یہ اس نعمت کا شکریہ ہے، ورنہ انہیں سرٹیفکیٹ مل گیا، پروانہ مل گیا، جنت میں حضور کی خادم ہونے کی حیثیت سے وہ حضور کے ساتھ جنت میں ہوں گے، لیکن اب ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کرتے رہنا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک و مختار بنایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور کی بیعت حضور کی بیعت کی، حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میری بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ کے اوپر، حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت، حضور کی رضا اللہ کی رضا، حضور کی عطا اللہ کی عطا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھینکنا اللہ کا پھینکنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کسی چیز کو جدا نہیں کیا۔ ہم کون ہیں جو یعنی آج تو اس انداز میں معاذ اللہ بات کی جاتی ہے نا، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کوئی اقتدار اور اختیار کی جنگ ہو رہی ہے، کوئی اقتدار کی رسا کشی ہو رہی ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضور اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے حد و بے حد عطا کیا، جہاں تک ہمارا وہم گمان اور خیال بھی نہیں جا سکتا۔ ایک اور بات یہاں پہ قابل غور ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے بیعت لی، صحابہ اکرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے ہیں، اور یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے۔ واقعہ کیا ہوا، حضور نے حضرت عثمان غنی کو سفیر بنا کر بھیجا، افواہ پھیل گئی، یہ بات مشہور ہو گئی کہ مکہ والوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ اب حضور نے صحابہ اکرام کو بلایا، بھائی آؤ بیعت کرو کہ ہم لڑیں گے جب تک حضرت عثمان غنی کا قصاص نہیں لے لیتے، بدلہ نہیں لیتے، ہم ان کو سزا دیں گے اور ان سے جنگ کریں گے۔ اب یہاں پہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر حضرت عثمان غنی قتل نہیں ہوئے تھے، اور حقیقت میں قتل نہیں ہوئے تھے، یہ ایک جھوٹی افواہ پھیلی تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم ہوتا تو صحابہ اکرام کو حضور ٹھنڈا کرتے، بھائی نہیں، جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جھوٹی خبر ہے، ویسے ہی تم جوش میں آ رہے ہو، جذبات میں آ رہے ہو، وہ صحیح سلامت آ جائیں گے۔ تو بجائے اس کے کہ حضور ان کو بلاتے، بھائی اور بیعت کرو، حضور ان کو کہتے بھائی نہیں، وہ زندہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور کو علم نہیں تھا۔ اب یہ بھی اپنے اپنے مقدر کی بات ہوتی ہے نا، عشق والوں میں اس کے اندر حضور کے علم کے جلوے نظر آتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سارے صحابہ اکرام بیعت کر چکے نا، تو حضور نے فرمایا کہ یہ میرا دایاں ہاتھ جو ہے نا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اب میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ وہ مکہ میں تھے، حضور نے فرمایا میں اب ان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ ایک مقصد یہ تھا کہ بیعت رضوان، وہ جو ایک خاص شرف ہے کہ جو لوگ بیعت رضوان میں اس درخت کے نیچے جنہوں نے بیعت کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مغفرت کا اعلان کیا۔ تو حضرت عثمان غنی کو بھی اس بیعت، اس شرف سے مشرف کرنا چاہتے تھے، اور دوسرا یہ بتانا چاہتے تھے کہ کل کلاں کوئی اعتراض نہ کرے کہ حضور کو علم نہیں تھا، میں اب بھی جانتا ہوں کہ وہ زندہ ہے، بیعت اسی لیے ان کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ اگر یہ نہ پتا ہوتا تو پھر کہتے وہ تو شہید ہو چکے، ٹھیک ہے بھائی، اب جنہوں نے ان کا قصاص لینا ہے وہ بیعت کریں۔
جب ان کی طرف سے بیعت کی جا رہی ہے، اس کا مطلب وہ زندہ ہیں لیکن یہاں موجود نہیں ہے، چلو ان کی طرف سے میں بیعت کر لیتا ہوں۔ تو یہ گویا حضرت حضور کے علم کی دلیل ہے، نہ کہ بے علمی کی دلیل ہے۔ لیکن اپنا اپنا مقدر ہوتا ہے نا، کسی کو اسی میں بے علمی نظر آتی ہے، کسی کو عشق والوں کو وہیں پہ جلوے نظر آتے ہیں۔ جیسے اب قرآن پاک پڑھ کے بعض لوگوں کو حضور کے نقص اور عیب نظر آتے ہیں، اور عشق والے یہ کہتے ہیں کہ شداں مداں زیراں زبراں شان نبی وچ آئیاں۔ دیکھو میں نے میاں صاحب کا کلام پڑھا تو میاں صاحب کے کلام کے اسپیشلسٹ آ گئے۔ شداں مداں زیراں زبراں شان نبی وچ آئیاں، عامہ لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضاں پائیاں۔ تو کسی کو اسی میں نقص اور عیب نظر آتا ہے، اور کسی میں اسی کو خوبی اور کمال نظر آتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں حوض کوثر پہ ہوں گا تو کچھ لوگ آئیں گے تو میں کہوں گا آجو آجو جلدی کرو، تو فرشتے کہیں گے حضور آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا تھا، یہ تو مرتد ہو گئے تھے۔ تو فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا یہ دور ہو جائے، ان کے لیے دوری ہو۔ اب اس پہ بھی یہ اعتراض کیا جاتا ہے، ہم ایک مناظرے پہ گئے، ہمارے استاد محترم مناظرہ تھا، ہم بھی ساتھ تھے، تو اسی بات پہ مخالف مناظر نے اعتراض کیا، بھئی دیکھیں آپ کہتے ہیں علم ہے علم ہے، اگر علم ہوتا تو حضور کیوں کہتے بھئی آجو آجو آجو، بعد میں فرشتے جب عرض کریں گے تو پھر حضور کو علم ہوگا بھئی یہ تو مرتد ہو گئے تھے۔ تو پھر ہمارے استاد محترم انہوں نے فرمایا بھئی دیکھو یہ بات کب ہوگی؟ قیامت کے دن، اور حضور اب بتا رہے ہیں کہ ایسے ہوگا۔ یہ علم کی دلیل ہے کہ بے علمی کی دلیل ہے؟ جو قیامت کے دن ہونا ہے حضور نے آج سے 1400 سال سے زیادہ عرصہ پہلے بتا دیا کہ یہ ہوگا، تو یہ علم کی دلیل ہے نا کہ بے علمی کی دلیل ہے؟ لیکن اپنا اپنا مقدر ہوتا ہے نا، تو ہمیں تو ہر چیز میں حضور کی شان کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اس بیعت میں بھی حضور کا علم ہے، نہ کہ بے علمی ہے، کہ حضور آخر میں خود حضرت عثمان غنی کی طرف سے بیعت کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ان کو شہید نہیں کیا گیا، یہ ایک جھوٹی خبر ہے۔ لیکن بیعت اس لیے کی گئی کہ صحابہ اکرام کا وہ جذبہ جہاد وہ سب کو نظر آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ شرف عطا فرمائے کہ ان کے لیے مغفرت عامہ کا اعلان کر دیا گیا۔ اور ایک اور یہاں بات، حضور کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ حضور کا یہ دایاں ہاتھ صحابہ اکرام کے دایاں ہاتھ میں ملتا ہے، تو حضور کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دیا، اور اس ید اللہ والے ہاتھ کو حضور نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو گویا حضرت عثمان غنی کا ہاتھ حضور کا ہاتھ، اور حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، تو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو گئے۔ اسی ید اللہ والے ہاتھ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو جمع کیا۔ تو جب اس ید اللہ والے ہاتھ سے قرآن پاک جمع ہوا تو اس میں کمی بیشی کیسے ہو سکتی ہے؟ بعض لوگ اس کو قرآن پاک کو پورا نہیں مانتے، اسی لیے نہیں مانتے کہ حضرت عثمان غنی نے جمع کیا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے جب اس ید اللہ والے ہاتھ سے قرآن پاک کو جمع کیا تو اس میں کوئی کمی بیشی کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شان ظاہر ہوتی ہے کہ جس کا ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دیا، اسی ہاتھ کو حضور نے حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا۔